امت کے لیے ہے جس کے ذمہ لگایا گیا ہے. جس کے ذمہ نہیں لگایا گیا تھا. ابھی خطبے میں مولانا صاحب نے وہ حدیث بھی پڑھی کہ فرشتے آتے ہیں عذاب دینے ایک گنہگار قوم کے اوپر. دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے. فرشتے اللہ سے حکم لیتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے. فرمایا اس کو سب سے پہلے نیچے کرو, باقی بستی کو بعد میں الٹو. کہ اپنی ذکر اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اس کو باقیوں کا کوئی فکر نہیں, کوئی غم نہیں. یہ تو اس قوم کا جس کے ذمہ نہیں تھا. اور یہ امت تو پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوئی ہے جس کام کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے. انبیاء کا کیا مقصد تھا؟ انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پر ڈالنا. تو اللہ کی عبادت کون کرے گا؟ الا لیعبدون. کہ اب فرما رہے تھے تفسیر میں الا لیعرفون, جن کو اللہ کا تعارف ہوگا, جن کو اللہ کی پہچان ہوگی, جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی, وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا. جو اللہ کو نعوذ باللہ اس طرح سمجھے جیسے یہ درخت ہے, پہاڑ ہے, اس طرح اللہ کا نام لیتا ہو, یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اللہ کے حکم کو کیا اس کی پرواہ کرے گا؟ اس کے دل میں اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت, اللہ کے اختیارات کیا ہیں, اللہ کیا کر سکتا ہے, یقین ہوگا تو پھر اللہ کے حکم کی بھی عظمت. ایک شرطہ آ جائے نا, ڈرائیور کو کہے ادھر کھڑا ہو جا بھائی, وہ ڈرائیور کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا ادھر؟ اور سفید کپڑوں والا کوئی بندہ کہے ادھر ہو جا, اس کی بات کو وزن نہیں دے گا. لیکن وہ آئی جی پی تھا, وہ ساری پولیس کا ہیڈ تھا سفید کپڑوں والا, لیکن کیونکہ اس کو کوئی جانتا کوئی نہیں ہے اس وجہ سے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں. تو سارے نبی جتنے بھی دنیا میں آتے تھے وہ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آتے تھے. یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے ہر نبی کو اللہ نے دیا, اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے, یہ اللہ کی عبدیت پر ڈالنے والا کلمہ, کلمہ توحید ہے. یہ عبدیت صرف نماز کا نام نہیں ہے. الا لیعبدون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھ لی, نماز تو ایک جز ہے. اللہ کی بندگی کرنا, اللہ کی غلامی کرنا. بندہ تو غلام سے بھی آگے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے بندہ. بندہ اس سے آگے کی چیز ہے. جسے پہلے زمانوں میں غلام خریدے جاتے تھے, منڈیاں لگتی تھی, تو غلام لے کر آئے گھر میں, تو پوچھا بھائی تجھے کس نام سے پکارے؟ کہا جو جس نام سے آپ پکاریں بس وہی میرا نام ہے. تو کھائے گا کیا؟ جو آپ کھلائیں بس وہی میں کھاؤں گا. میں تو غلام ہوں, آپ مجھے خرید کر رہے ہیں. آپ سوئیں گے کہاں؟ کہ جہاں آپ مجھے سلائیں گے. میں تو غلام ہوں. آپ پہنو گے کیا؟ جو آپ مجھے پہنائیں گے. تو ہم دعوت تو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ہم غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں. ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنے گریبان میں بھی جھانکوں. ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام بن کر چل رہے ہیں, یا ہم نفس کے بندے اور غلام بن کے چل رہے ہیں؟ ہم نفس کی بندگی سے ابھی نہیں نکلے. یہ تبلیغ میں نکلنا یہ ہوتا ہے کہ نفس کی بندگی سے نکل آئے اور اللہ کی بندگی پہ آ جائے, اللہ کی اطاعت پہ آ جائے. ایک آدمی نکلا تھا, ہیڈ ماسٹر تھا وہ کسی اسکول کالج کا, تو اس کا جو چپڑاسی تھا وہ ہر وقت تبلیغ میں جاتا, آج اجتماع ہے, آج سروزہ ہے, آج چلہ ہے, آج چھٹی, ہر وقت وہ ڈانٹتا رہتا یار تیرا اور کوئی کام نہیں ہے, بس اب تو ہر وقت جائے. وہ پریشان کرتا تھا, اس کو چھٹی نہیں دیتا تھا, کبھی بغیر تنخواہ کے چھٹی دے دی, کبھی کچھ کھا. تو ایک دفعہ کوئی محکمہ تعلیم کا کوئی بڑا افسر تبلیغ میں نکلا ہوا تھا. تو اس نے کہا جی یہ میرے پرنسپل صاحب کو بھی مشورے میں بات رکھی مرکز میں کہ یہ جو محکمہ تعلیم کا افسر ہے یہ ہمارے کالج اسکول میں بھیج دیں تاکہ میرے پرنسپل سے بات کرے, وہ بھی کچھ وقت لگا لے, اس کے سامنے کام آ جائے, یہ کتنا اہم کام ہے, امت کے ذمے ہے. تو انہوں نے اس کی بات مان لی, کسی کے ساتھ اس کو پرنسپل کے ساتھ, پرنسپل کو تیار کر لیا 3 دن کے لیے. وہ کہنے لگا میرا چپڑاسی بھی جاتے رہتے, اس کو بھی میں لے جاؤں گا. دل میں یہ خیال تھا کہ یہ میرا بستر بیگ شیگ اٹھائے گا, چپڑاسی ہے میرا. اس کے دل میں یہ خیال تھا. بھائی تو بھی چلو 3 دن کے لیے. کہا ٹھیک ہے جی میں بھی. اب جب بیٹھے مرکز میں جماعت بنی تو سب سے زیادہ وقت اس کا لگا ہوا تھا, اس کو امیر بنا دیا انہوں نے. اب سارے امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب آپ کا بیگ میں اٹھاؤں. اب اس نے کہا میری یہ کیا مصیبت ہے, یہ تو ہوگی امیر صاحب کہنے لگا. اب اس کو آیا پیشاب, سارے اجازت مانگ کے جا رہے ہیں امیر صاحب.
واش روم جانا ہے, ہاں ہاں جاؤ جاؤ, سیکھتے سکھاتے ہو جاؤ بھائی, سیکھتے سکھاتے ہو, 2 بندے جاؤ, اکیلے مت جاؤ. اب اس کو صبح سے لے کر شام تک نا اس میں پیشاب کو دبائے رکھا, پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں امیر سے میں اجازت لوں کہ میں واش روم جاؤں. کبھی کہتا تھا بھاگ جاؤں, بستر چھوڑ جاؤں, یہ بستر لے آئے گا, کبھی کچھ. پھر اپنے آپ کو کہا نہیں, تو اپنی اصلاح کے لیے نکلا ہے نا, تو نفس پر پیر رکھ, امیر سے اجازت مانگی, امیر صاحب واش روم چلا جاؤں, ہاں ہاں اس بھائی کو لے جاؤ, بھائی ان کو ذرا واش روم کے آداب بھی سکھا دینا, سنت آداب دعا بھی سکھا دینا ہے. 3 دن لگا کر واپس آ کر کارگزاری ہوتی ہے, تو کارگزاری سنی. ایک سے آپ نے کیا سیکھا, بھئی میں نے جی غسل کے فرض کا پتہ نہیں تھا, مجھے تو نہانے کا پتہ نہیں تھا, سنت ہمارے اس میں فرض کیا ہے. اور دوسرے سے پوچھا آپ کا, میری تو دعائیں کروں غلط تھی. تیسرا بھائی تم نے کیا سیکھا, بھئی میں چھوٹی عمر میں جو ہے نا وہ ایمانیات سیکھے تھے, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت آخر تک ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, بھول گئے تھے. مجھے ایک چھوٹی عمر کے لڑکے نے مجھے یاد دہانی کرا دی, میں نے یہ میرا تازہ ہو گیا, سیکھ گیا. تو پرنسپل صاحب کا نمبر آیا, جی آپ نے کیا سیکھا. اس نے کہا جو آپ کے بندے 3 چلے میں سیکھتے ہیں نا, میں نے 3 دن میں سیکھا ہے. یہ ماننی آ جائے. مسلمان نام ہے ماننا, اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا. یہ اگر آ گیا تو پھر راستہ سیدھا ہو جائے گا, پھر چونٹی کی چال بھی چلے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا. بھائیو دوستو, یہ اس دور میں اللہ نے یہ جو کام, یہ انعام جو دیا ہے, یہ محنت نہیں نعمت جو اللہ نے اس صدی کے اندر یہ چالو کیا کام, یہ اللہ نے اس امت کی تقدیر بدلنے کے لیے کام یہ چالو کیا دوبارہ, جو کئی صدیاں رکا ہوا تھا. یہ بات نہیں کہ دین کا کام نہیں ہو رہا تھا, اتنا بڑا دین کا کام, اتنا بڑا ایک محدث حدیث کا درس دے رہے ہیں, ہزاروں تو آگے مکبر وہ آگے بتا رہے ہیں. الحمدللہ کہا یرحمک اللہ پر بادشاہ وقت گھبرا گیا کہ بغاوت ہو گئی ہے. اس کی بیوی نے اوپر چھت سر چڑھ کر دیکھا تو کہا نہیں بغاوت نہیں ہوئی, بادشاہی تو ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کرتے ہیں, بادشاہی تو ان لوگوں, اور خانگاہیں آباد تھیں اور سارا کچھ. لیکن نقل و حرکت امت سے چھوٹ گئی تھی, اجتماعیت چھوٹ گئی تھی, کہ ایک فکر ایک ذہن لے کر اور کلمہ اور اسلام والی زندگی لے کر جو پھرتے چلتے تھے نا, وہ پھرنا چلنا بند ہو گیا. ملک گیری میں لگ گئے, ملک فتوحات کرنے لگ گئے, پھر عورتوں کے مال کے چکروں میں پھر بادشاہ لگ گئے, پھر غلام ہو گئے. 800 سال تک جہاں حکومتیں تھیں وہ مسجدیں پھر استبل میں تبدیل ہو گئیں, قرآن کو جلائے گئے, عورتوں کو بے آبرو کیا گیا, مردوں کی گردنیں کاٹی گئیں. جب آدمی مقصد سے ہٹتا ہے تو اس کی پھر ٹکے کی قیمت نہیں رہتی اللہ کے یہاں. ٹکے, یہ بلب جل رہے ہیں نا ہمارے سروں کے اوپر ہیں, یہ فیوز ہو جائیں تو پھر اس کو کوڑے کرکٹ میں پھینکیں گے. آپ نے بس آخری بات ہے, آپ نے بھینس رکھی ہے دودھ کے لیے, جب تک دودھ دیتی ہے بھینس تو لوگ اس کو گھر والے نہلاتے ہیں, تیل لگاتے ہیں, سردی گرمی سے بچاتے ہیں. دودھ دینا بند کر دیں تو کیا کرتے ہیں, پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے, ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھنگڑ ہو گئی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں یہ بس یہ اب دودھ آئندہ کبھی نہیں دے گی. پھر اس کو گوبر کے لیے باندھ کے رکھتے ہیں نا گھر میں, کیوں بھائی گوبر کے لیے کیا کرتے ہیں, کسائی کے حوالے. تو امت جو کسائیوں کے حوالے ہوتی ہے مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر یہ مقصد پہ ہو اور چلنے پھرنے والی ہو, اللہ کے دین کو لے کر اللہ کے نمائندے اور سفیر بن کے چلے, تو ان کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے گا تو اس کی آنکھ کو اللہ پھوڑ دیں گے. ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا اللہ اس کے ہاتھ کو توڑ دیں گے. یہ میرا نمائندہ, میرا سفیر ہے, میرا تعارف کرانے والا ہے, جنت کی خوشخبریاں سنانے والا ہے, یہ جہنم سے ڈرانے والا ہے, میرا بندہ ہے. وہ نبیوں کی طرح اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور پھر اللہ کے رسول کی دعاؤں کا بھی مستحق بنتا ہے. اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ ان لوگوں کی مدد کر جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. پھر رب العالمین سچے رب کا وعدہ ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, میرے دین کا کام کرو میں تمہاری مدد کروں گا, تمہارے قدم جما دوں گا. تو اللہ نے ایک نعمت دیا ہے, اس میں بھائی ہم دیر نہ کریں سیکھنے کے لیے, کیونکہ چھوڑے ہوئے صدیاں ہو گئی ہیں. تو ہم تو اپنے بچے کو نمازی بھی نہیں بنا سکتے, ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. تو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ, ہجرت کرو, خروج کرو. تو یہ چلتا پھرتا ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے. اور پھر ہر سال 40 دن لگاؤ, 10.5 مہینے دنیا کے کام کرو, بے شک ایک 40 دن کے لیے. مہینے میں جو ہے 27 دن دنیا کے کام کرو, اور 3 دن اللہ پاک کے راستے میں نکلو. تو یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اب اسی کے لیے یہ آج آپ کے یہاں جوڑ بھی ہے, تاکہ اس ذمہ داری کا امت کے اندر احساس پیدا ہو جائے.
اس میں یہ نہیں کہا جا رہا بیوی والے کو کہ بیوی کو طلاق دے دے، بچوں کا گلا گھونٹ دے، نوکری سے استعفیٰ دے دے، دکان کو آگ لگا دے، یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے بھائی غلط چل رہے ہیں ہم، تو زندگی کے رخ کو ذرا ٹھیک کر لیں، جیسے وہ انجن اپنی پٹڑی کو ٹھیک کر کے جاتا ہے، ڈبوں کو صحیح رخ پہ لے جاتا ہے. بس زندگی کے رخ کو ٹھیک کر کے جب واپس آئے گا تو یہ صرف اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا اللہ اس کو ذریعہ اور سامان بنا دیں گے. تو سارے اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. تو سارے بھائی خود بھی آئیں گے اور دوسروں کو بھی لائیں گے نا انشاءاللہ. یہ مات آئی ہے 2-3 دن، کتنے دن کے لیے؟ 2 دن کے لیے. تو اس کی نصرت کریں. نصرت اس کی یہی ہے کہ کوئی بھی ساتھی ہمارا کمرے کا دائیں بائیں کا ایسا نہ رہے جس سے ان کی ملاقات نہ ہو. یہی ایمان، یقین، قبر، آخرت کی باتیں سنیں گے. جیسے امام صاحب فرما رہے تھے کہ ایمان میں پھر ترقی ہوتی ہے، اور آدمی بقدر ایمان دین پر چلتا ہے، علم کی وجہ سے نہیں چلتا. جو بے نمازی ہے اس کو علم نہیں ہے نماز فرض ہے اور اللہ کا منادی بلا رہا ہے، علم اس کو علم ہے. لیکن میرے بھائیو دوستو، یقین کی بنیاد پر آدمی چلتا ہے. یقین کی بنیاد. چور چوری کر رہا ہے، اس کو علم ہے کہ چوری گناہ ہے، ہاتھ کاٹے جائیں گے، پکڑا جاؤں گا تو بے عزتی ہوگی. لیکن کلمے کے لکھے ہوئے ہوں تو الفاظ ہیں، زبان پہ ہو تو بول ہے، دماغ میں ہو تو علم ہے، دل میں ہو تو یقین ہے. اور زبان کی بات دل میں اتارنے کے لیے کئی سال لگتے ہیں. باقی مذاکرہ بعد میں انشاءاللہ ہوگا. آپ کا کافی وقت لے لیا ہے تو اللہ پاک ہم سب کے لیے بھائی اپنے دین محنت کوشش کرنا آسان فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی